السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کی حدیث کا موضوع ہے کہ سیرت سے متعلق ہے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیسی محبت، کیسا عقیدہ رکھتے تھے، اور آپ کے تبرکات سے کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے تھے اور محبت رکھتے تھے، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ مشہور صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں ان کی ٹوپی گم ہو گئی۔ آپ نے کہا ٹوپی تلاش کرو، جنگ چل رہی، ٹوپی گم گئی۔ آپ بولے فوری ٹوپی تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کی مگر نہ ملی۔ آپ نے کہا پھر ڈھونڈو، اتفاق سے ٹوپی مل گئی۔ پھر ڈھونڈے، لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک پرانی بوسیدہ ٹوپی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا، سر منڈوایا۔ عمرہ جب کرتے ہیں تو عمرے کے اندر حج میں عمرے میں بال نکالتے ہیں، تو دو قسم سے بال نکالتے ہیں۔ ایک تو پورا ہیڈ شیف کر دیتے ہیں، چکنی ہنڈی بنا دیتے ہیں جس کو بولتے ہیں حلق، اور ایک بولتے ہیں بال تھوڑے تھوڑے قدرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں قصر بولتے ہیں۔ حلق کرے تو زیادہ ثواب ہے، پوری چکنی ہنڈی بنائے تو زیادہ ثواب ہے، قصر کرے تو تھوڑا ثواب کم ہے، مگر وہ بھی ایک گنجائش دی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے، عمرہ کرے تو بال جب نکالے تو سب لوگ بالوں کو لینے لگے تبرک کے طور پہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید میں بھی کیا کیا، سامنے کے بال نکلے تو میں بھی کیا کرا، تبرکن لے لیا۔ لوگوں کے بالوں کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور مجھے آپ کی پیشانی کے بالائی حصے سے اترنے والے بال مل گئے جو میں نے اسے ٹوپی میں سی لیے۔ اس کے بعد میں اسے پہن کر جس بھی جنگ میں گیا ہوں فتح اور نصرت میرے قدم چومی ہے۔ اب بالوں کو ہمیشہ حفاظت کرنا کیا ہے، انسان ہمیشہ ٹوپی پہن کے رہتا، لہذا کیا کرو، وہ اپنے جسم سے بھی ٹچ ہونا، لہذا کیا کرے اس کو ٹوپی کے اندر رکھے اور سی دیے، اور وہ ٹوپی ہمیشہ پہن کے رہتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس جنگ میں نصرت دینے والی ذات اللہ کی یہ کامیابی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتے اس کے بعد میں وہ آپ کے تبرک سے جو فضل والی چیز حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں دیکھیے صحابہ کا عقیدہ۔ بولتے ہیں جس جنگ میں بھی میں جاتا تھا مجھے فتح و نصرت ملتی تھی۔ اب آپ کیا بولیں گے، بدعتی بولیں گے، کیا بولیں گے؟ صحابی رسول ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی کئی ایک چیزوں کے، آپ کے وجود سے، آپ کے تبرکات سے بہت ساری برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ انسان کو عقیدہ سیدھا سادہ رکھنا چاہیے۔ اتنے بڑے صحابی ہے اور ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اور ایک اور اسی سلسلے میں اور ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ اسی سیرت میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیرا میں ایرانی سرداروں کے سے کسی عورت کے ہاں مہمان ہوئے۔ ایرانی سرداروں کے پاس وہاں پہ جب گئے تھے، ہیرا میں ایک شہر کا نام ہے، وہاں پہ کسی عورت کے مہمان ہوئے۔ ساتھیوں نے کہا احتیاط سے رہنا، یہ اجمی لوگ تمہیں زہر نہ پلا دیں۔ ہو سکتا ہے نا، نئی جگہ گئے ہیں، دشمنی کے اندر کیا ہے بات، لوگ کھانے میں زہر ملا دیتے، پلا دیں گے۔ تو ساتھی بولے ذرا بی کیئرفل، زہر پلا دیں گے لوگ۔ تو تھوڑی سی آپ نے فرمایا اچھا زہر میرے پاس لاؤ، تو تھوڑی سی زہر آپ کے پاس لائی گئی۔ آپ نے اسے پکڑ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک لخت پی گئے، زہر پی لیے، کچھ نقصان نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو زہر کا اثر نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت سے تھا۔ بال کو منہ مبارک بھی بولتے ہیں، فارسی کے اندر منہ مبارک بولتے ہیں، بال شریف، بال مبارک کو۔ تو بال کی برکت سے آپ کو زہر کا بھی اثر نہیں ہوا، جیسے اس مبارک کی برکت سے آپ دشمن کو نقصان نہ دے سکے، تو یوں ہی زہر بھی آپ کو اثر نہ دکھا سکا۔ یہ تھا صحابہ کا عقیدہ، محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائف دیکھتے تھے، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہر چیز کے اندر کوئی چیز وضو کر رہے تو اس وقت گرنے نہیں دیتے تھے، تبرکن لے لیتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سیرت پڑھنے اور کامل محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔